میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی۔ حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ کنووں سے پانی لایا گیا۔ اما عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا۔ آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا۔ بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے۔ علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے۔ اب سننا اپنے نبی کی بات۔ لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو۔ قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں۔ فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو۔ میرے بھائیوں، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں۔ ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے۔ میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو۔ سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا، تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو۔ جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں، اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ۔ حضرت اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے۔ جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے، صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نماز ہی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا، تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سو پیر کی 16۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر
ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ، ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو ایسے ایسے ہوتے ہیں، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو، وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں، تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس، پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے، پیر کا دن آ گیا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے، آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں یاد ہی نہیں، تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا، اندر تشریف لے گئے، اشراق کا وقت ہوا، تو آج 12 ربیع الاول ہے، آج واپسی چلا ٹر دے سجن کوئی نہ ویکھے، ڈھے پمدے نے کنگرے ہاں دے، اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے۔ یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، بات بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے۔ تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا، تمام بیگمات کو بلوایا، سب کو ملے، بات کچھ نہیں کی، ملاقات کی، رخصت فرما دی۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا، ان کو پاس بٹھایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا، تو وہ رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کان قریب، پھر قریب ہوئی، کرو نہیں، سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی۔ 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، صرف 24 سال کی عمر، 24 سال کی عمر۔ اس کے بعد علی کو بلایا، داماد، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گیا، ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسا زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اس منظر نے رلا دیا، اس منظر نے رلا دیا، لیکن کچھ نہیں بولے، چپ کر کے رخصت فرما دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو، آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، آج تک ایک معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، بن پوچھے نہیں جانا۔ یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے، آؤں کہ نہ آؤں۔ نے سکندر کو پٹخ دیا، چنگیز کو پٹخ دیا، تیمور کو پٹخ دیا، محمود کو پٹخ دیا۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، تیمور محمود مسلم، چنگیز سکندر غیر مسلم، پٹک کے رکھ دیا۔ یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اندر آ جاؤ، آ جاؤ، سلام کیا۔ پھر پہلی بات کی یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں
वाह या रसूल अल्लाह। आपने कहा जिब्रील वापस जाओ, अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें, मैं फिर जवाब देता हूं। ये सवाल ना उठता तो शायद आज हम भी बंदर खिंजीर बने होते, पर उस कमली वाले को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हसन हुसैन के लिए तो हाथ उठाए नहीं, उन्हें तो तकदीर के हवाले कर दिया। जब हमारी बारी आई तो पुकार उठे मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या होगा। तो जिब्रील वापस गए, पैगाम लाए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को आपके बाद तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसकी इज्जत की कसम जिसने हमें जमा किया और सुन रहा है, मेरे नबी की ये दुआ न होती तो जो कुछ उम्मत में हो रहा है, कोई बंदर बनता, कोई खिंजीर बनता, कोई कुत्ता बनता, किसी पर पत्थर बरसते, कोई जमीन में धंसाया जाता। मेरे हबीब के आंसू मेरे नबी की दुआएं हैं जिन्होंने अल्लाह के आए अजाब पलटा दिए, उल्टा दिए, हटा दिए। हाय भाइयों, मेरे नबी से तो पूछा गया कि जब आपने मलकुल मौत को इजाजत दे दी तो आखिरी दो लफ्ज ये सारा मजमा लेके चला जाए। मेरे नबी की वसीयत के आखिरी दो लफ्ज, सिर्फ दो नसीहतें, सिर्फ दो नसीहतें जिसमें अपनी 23 बरस की मेहनत को निचोड़ के डाल दिया, 23 बरस के दुख दर्द निचोड़ के डाल दिए। कहा अस्सलाम वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। कराची में कितने फीसद नमाज, सिंध में कितने फीसद नमाज, पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में कितने फीसद नमाजी। अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना है। अगली बात उससे भी औखी फरमाई, वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, मेरी उम्मत के नौकर, मुलाजिम, गुलाम, पिसा हुआ, बेबस, मिस्कीन तबका, उन पे रहम करना, जाबिर न बनना, फिरौन न बनना। ये जुमले आप दोहरा रहे थे। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, हुकूकुल्लाह नमाज, हुकूकुल इबाद गरीबों पे रहम। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम कहते 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 फिर आखिरी अल्फाज थे अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और फिर अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कायनात की वाहिद खातून है जिनके सीने पर सर रख के किसी नबी ने जान दी हो। मेरे नबी, अम्मा आयशा बैठी हुई ऐसे चौकड़ी में, मेरे नबी का सर यहाँ था, जरा सा यूं करके ऐसे, और यहाँ सर लगा हुआ था, सहरी व नहरी, यहाँ सर था। और आपके आखिरी अल्फाज थे अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। और आपकी आंखें फिर गईं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की चीख निकली, बाहर आवाज गई, अज़वाज मुतहरात रोती हुई अंदर आई। अबू बकर सिद्दीक को पता चला, वो भागे हुए आए, चादर हटाई, माथा चूमा, आंसू के कतरे माथे पर गिरे। कवा खलीला व नबिया व सफिया, हाय मेरा नबी, मेरा खलील, मेरा जिगर आज मुझसे जुदा हो गए, लेकिन आज के बाद अल्लाह आप पे कोई दूसरी मौत नहीं लाएगा। अब आप कभी कोई दुख न देखेंगे। मस्जिद में तशरीफ ले गए, मजमा भरा हुआ, कोई रो रहा, कोई चीख रहा, कोई खामोश, दम बखुद। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लहरा रहा है, कोई ना बोले अल्लाह के नबी फौत हो गए। जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा। अबू बकर तशरीफ लाए, मिंबर पर चढ़े, कहा उमर बैठ जाओ। वह नहीं बैठता। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अय्युहन नास मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पूजा करने वाले थे, आज उनको अल्लाह ने मौत दे दी, और जो अल्लाह के पुजारी हैं उनका अल्लाह जिंदा है, मौत से पाक है।
اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمت مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینکی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے، دھوڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے۔ آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو۔ تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں، اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں آئیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو، اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا۔